برادران محترم اور سامعین ذی وقار، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زبانی اہل ایمان کو بتایا ہے کہ ارکان اسلام 5 ہیں۔ حدیث میں بھی آتا ہے بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 کلمہ توحید، نمبر 2 نماز، نمبر 3 زکوٰۃ، اور نمبر 4 روزہ، اور نمبر 5 حج بیت اللہ۔ تو یہ 5 ارکان اسلام ہیں، ان میں سے سب سے بڑا حکم نماز کا ہے کہ جس کی عظمت کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ باقی سارے احکامات اللہ تعالیٰ نے زمین پر عطا فرمائے۔ 5000 کے قریب احکامات ہیں جو اللہ نے عطا فرمائے، اور وہ زمین پر عطا فرمائے، اور جب نماز کی باری آئی تو اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو آسمان پر بلا کر بطور مہمان نماز تحفے کے طور پر عطا فرمائی۔ نماز کی حیثیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ من اقامہا فقد اقام الدین ومن ہدمہا فقد ہدم الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے پورے دین کو قائم کر دیا، اور جس نے نماز کو گرا دیا تو اس نے پورے دین کو گرا دیا۔ تو نماز اسلام کا سب سے بڑا بنیادی اور اہم ترین رکن ہے۔ اس کے بعد دوسرا اہم ترین رکن زکوٰۃ کا ہے کہ جس کو نماز کے ساتھ ساتھ جا بجا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے۔ 70 سے زائد مقامات ایسے ہیں کہ جہاں نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھے ذکر کیا گیا ہے۔ سوال تو یہ ہے کہ بار بار زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ ذکر کیوں کیا گیا؟ کہ نماز کی اہمیت مسلمان کے بچے بچے پر واضح ہے۔ قرآن و حدیث کے روشن دلائل اور واضح براہین نماز کی اہمیت کو مسلمانوں کے دلوں میں اچھی طرح راسخ کرتے ہیں۔ تو نماز کے ساتھ پھر زکوٰۃ کا ذکر کیا تاکہ نماز ادا کرنے والے زکوٰۃ کی اہمیت کو بھی سمجھنے والے بن جائیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی اہمیت مسلمانوں کے دلوں میں بٹھانے کے لیے مختلف الفاظ، انداز، تعبیرات اور صیغہ جات استعمال کیے تاکہ مسلمان زکوٰۃ کی اہمیت کو سمجھنے والے بنیں۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقام الصلاۃ و آت الزکاۃ، نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی۔ کہیں ارشاد فرمایا اقام الصلاۃ و آت الزکاۃ، ان لوگوں نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی۔ کہیں ارشاد فرمایا اقمتم الصلاۃ و آتیتم الزکاۃ، تم لوگوں نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی۔ اور کہیں ارشاد فرمایا اہل ایمان کی تعریف کرتے ہوئے یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ، ایمان والے نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ، مسلمان نماز کے قائم کرنے والے اور زکوٰۃ کے ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور حکم کے طور پر ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، اے مردو تم نماز قائم کرنے والے بنو اور زکوٰۃ ادا کرنے والے بنو۔ اور اہل ایمان عورتوں کو بھی مخاطب کر کے ارشاد فرمایا اقیمن الصلاۃ و آتین الزکاۃ، ایمان والی عورتوں تم نماز قائم کرنے والی اور زکوٰۃ ادا کرنے والی بنو۔ تو یہ مختلف پیرایہ اظہار ہیں اور انداز بیان ہیں جو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی اہمیت کو مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے بتایا ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا تعارف کرواتے ہوئے قرآن کہتا ہے کہ جب پنگھوڑے کے اندر ایک معصوم بچہ بولا اور اس نے کہا اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، میرے اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے اللہ نے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں میں نماز قائم کرنے والا اور زکوٰۃ ادا کرنے والا بنوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے اللہ نے ان کے اوصاف بیان کیے کان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہ السلام نماز اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے اور زکوٰۃ کے ادا کرنے کا حکم دیتے تھے۔ تو قرآن کی یہ آیات اور اشارات بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس انداز سے پہلو بدل بدل کر، الفاظ بدل بدل کر، پیرایہ بیان بدل
بدل کر سیغے بدل کر مسلمانوں کے ذہنوں میں زکوٰۃ کی اہمیت کو راسخ کر رہے ہیں، اور نہ صرف زکوٰۃ کی اہمیت کو راسخ کیا بلکہ اللہ نے زکوٰۃ کی پوری تاریخ قرآن پاک میں بیان کی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی کی، اور ان کی ادائیگی کی شکل یہ بنی کہ قربانی انہوں نے جا کر رکھ دی، اور ایک نے میڑا قربان کیا اور دوسرے نے گندم کی بالیں ڈالی، اور قربانی کی نشانی یہ ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگ آسمان سے آتی اور ان کو جلا دیتی تھی۔ تو حضرت حابیل کی قربانی کو اللہ نے قبول کیا اور ارشاد فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تقوی والوں کی قربانی کو اور ان کے زکوٰۃ کو اور ان کے نیک اعمال کو قبول کرتا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اور پھر خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کون سے نبی ہیں کہ جنہوں نے زکوٰۃ کے بارے میں اپنی امت کو واضح طور پر نہ بتایا ہو کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بنو، لگانے والے بنو، اور یہ لگانے کا حکم بھی بار بار دیا گیا اور مسلمانوں کو تلقین کی گئی کہ اس طرح اگر تم زکوٰۃ ادا کرنے والے بنو گے تو اللہ اجر کیا دے گا؟ کہ وما آتیتم من زکوٰۃ تریدون وجہ اللہ، جو زکوٰۃ تم اللہ کی رضا کے لیے دینے والے بنو گے فاولئک ھم المضعفون، تو اللہ اس زکوٰۃ میں اضافہ کرنے والا بنے گا، تمہارے مال میں اللہ برکت دے گا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ زکوٰۃ صدقات کو بڑھاتا ہے اور سود کو مٹاتا ہے۔ یہ اللہ نے صاف طور پر قرآن میں اپنا اعلان اور فیصلہ سنایا ایمان والوں کو اور ساری دنیا کے انسانوں کو کہ ہماری نظر یہ دیکھتی ہے کہ زکوٰۃ سے پیسہ گھٹتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی خبر ہے کہ زکوٰۃ سے پیسہ بڑھتا ہے، تو ہم ایمان لے کر آئیں گے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان سچا ہے اور ہماری نظر اور ہماری خبر، ہمارا انداز غلط ہے۔ اللہ جو کائنات کو بنانے والا، انسانوں کو بنانے والا، مال و دولت عطا کرنے والا ہے، وہ اللہ صاف لفظوں میں بتا رہا ہے کہ میں زکوٰۃ دینے والوں کی زکوٰۃ کو بڑھاتا ہوں۔ کتنا بڑھاتا ہوں؟ کہ 700 گنا تک بڑھاتا ہوں۔ کہ اللہ جی صرف 700 گنا؟ کہ نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، 700 گنا آخری لمٹ نہیں، اللہ کسی کے اخلاص کی برکت سے اس کے لیے 700 گنا سے بھی زیادہ اضافہ کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے ساتھ۔ تو ایک مسلمان کے لیے تو زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ زکوٰۃ اللہ کا حکم ہے اور ہم اللہ کے بندے ہیں، نحن لہ مسلمون، ہم اس کے بندے ہیں تو اس کے حکم کے پابند ہیں۔ ایک آدمی نے غلام رکھا اور پوچھا کہ کیا کھاؤ گے؟ کہا جو کھلاؤ گے۔ کہا کیا پہنو گے؟ کہا جی جو پہناؤ گے۔ کہا کیا نام ہے تمہارا؟ کہا جو آپ رکھ دیں۔ کہا بھائی تمہاری اپنی بھی کوئی مرضی ہے؟ کہا میں غلام ہوں اور غلام کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، اپنی کوئی چوائس اور چاہت نہیں ہوتی، تو ہم سب بھی اللہ کے غلام ہیں، نحن لہ عابدون، نحن لہ مسلمون، ہم سب بھی اللہ کے احکام کے پابند ہیں۔ تو زکوٰۃ اس لیے ادا کرنی ہے کہ اللہ کا حکم ہے، تو یہ کافی تھا کہ لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیے، اس نے فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے میرا حکم پورا ہوگا تو تمہارے مال میں برکت بھی پڑ جائے گی، تو تطہرہم بہا وتزکیہم، تمہارے دلوں کے اندر پاکیزگی اتر جائے گی، تمہارے مال کے اندر پاکیزگی اتر جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے من ادا زکوٰۃ مالہ فقد ذهب عنہ شرہ، کہ جس آدمی نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر لی اس نے اب مال کے شر سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ اب مال کا شر کیا ہے؟ مال کا شر یہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مال دیتا ہے، آپ کے رشتہ داروں میں سے بہت سے آپ سے حسد کرنے لگ جاتے ہیں، آپ کے دوست احباب، آپ کے کلاس فیلوز، آپ کے محلے دار آپ سے جیلس ہونے والے بن جاتے ہیں، یار یہ کل ایسا تھا آج یہ لاکھوں میں کھیل رہا ہے۔ تو یہ مال کا شر ہے۔ مال کا شر یہ ہے کہ آپ اکاؤنٹ سے پیسے نکلوا کے لا رہے ہیں، بینک سے پیسے نکلوا کے لا رہے ہیں اور راستے میں ڈاکو آتے ہیں اور وہ آپ کی جان کو بھی ختم کرتے ہیں، آپ کا مال بھی چھین کے چلے جاتے ہیں۔ مال کا شر یہ ہے کہ اس کی وجہ سے غریب لوگ آپ کے حاسد بن جاتے ہیں۔ تو یہ سارے مال کے شر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو آدمی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے
تو وہ مال کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ مال کا ایک شر یہ ہے کہ آپ نے مال اکٹھا کیا، سال ہا سال لگا کر کوئی حادثہ آیا اور آپ کا سارا مال اس پر لگ گیا، اور کوئی آگ لگی اور آپ کی ساری جمع پونجی اس میں جل کر رہ گئی، تو کیا بچا آپ کے پاس؟ آپ لکھ پتی سے کک پتی بن جاتے ہیں۔ یہ مال کا شر ہے۔ لیکن اگر انسان زکوٰۃ ادا کرنے والا بنتا ہے تو پھر اللہ اس کو حاسدین کے حسد سے بچاتا ہے، رشتہ داروں کی دشمنیوں سے بچاتا ہے، اور اپنے دوست احباب محلے داروں کی جیلسی سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کر لیتا ہے۔ اللہ اس کا مال نیک کاموں پر لگاتا ہے۔ مال کا شر یہ ہے کہ اللہ گناہ کے کاموں میں اس کا مال خرچ کروا دیتا ہے، اور فضولیات میں، عیاشی میں اس کا مال لگتا رہتا ہے، اور مال کی زکوٰۃ ادا ہو جائے تو اس کا مال محفوظ ہو جاتا ہے، اس کا مال نیک کاموں میں خرچ ہوتا ہے، اس کا مال اس کی نسلوں کو بھی کام آتا ہے۔ کان ابوہما صالحا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ جو لوگ صالح ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، ان کی نسلوں کو بھی اللہ ان کے مال کا فائدہ عطا کرتا ہے۔ تو اس لیے مال کا شر تب دور ہوتا ہے جب انسان مال کی زکوٰۃ ادا کرنے والا بنتا ہے، اور مال کی زکوٰۃ ادا کر کے انسان مال کے شر سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے، مال میں برکت کا بھی ذریعہ بن جاتا ہے، برکت کو حاصل کرنے والا بھی بن جاتا ہے، اور مال میں حقیقی اضافے کا سبب بھی بن جاتا ہے کہ اللہ زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے مال میں ترقیاں دیتا چلا جاتا ہے، ان کے کاروبار ملکوں پھیلتے چلے جاتے ہیں، شہروں ان کے کاروبار کی شاخیں، برانچیں اور دکانیں کھلتی چلی جاتی ہیں۔ اللہ بتاتے ہیں کہ جو میرے لیے لگاتا ہے میں اس کو دنیا میں بھی نوازتا ہوں اور آخرت میں بھی نوازنے والا بنتا ہوں۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ مسلمانوں کو تاکید کی گئی کہ مال خرچ کرنے والے بنو، زکوٰۃ ادا کرنے والے بنو۔ اور آج تو انسان سمجھتا ہے میں نے بینک کے لاکرز میں اپنا مال رکھ دیا، محفوظ ہو گیا، میں نے تجوریوں میں مال دبا کے تالے لگا کے رکھ لیا تو میرا مال محفوظ ہو گیا، میں نے کہیں گھر کے اندر اس سے چھپا کے رکھ لیا تو میرا مال محفوظ ہو گیا، اور اب میرا مال نقصان سے دوچار نہیں ہو سکتا۔ تو نہیں میرے محترم بھائیوں، اللہ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا بندہ اپنا مال میرے پاس جمع کرا، تم نے جہاں محفوظ کر کے رکھا ہے یہ اس بینک کو آگ بھی لگ سکتی ہے، کتنی مرتبہ بینکوں کو آگ لگ جاتی ہے، اور کتنی مرتبہ پورے پلازے جل کر راکھ کا ڈھیر بن جاتے ہیں، اور کتنی مرتبہ انسان لکھ پتی سے کک پتی بن جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ تم اللہ کے لیے خرچ کرنے والے بنو گے، اللہ تمہارے مال کی حفاظت کرنے والا بنے گا۔ میرے پاس اپنا مال جمع کراؤ، لا حرک ولا خرک ولا سرک، نہ جلنے کا خطرہ، نہ چوری کا اندیشہ، نہ پھٹنے کا اندیشہ ہے، تو اللہ انسان کے مال کی حفاظت کا ذمہ لے لے تو اس کے بعد پھر مال کے خاتمے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو یہ بار بار حدیث میں آتا ما تلف مال فی بر ولا بحر الا بمنع الزکاۃ، جب بھی انسان کا خشکی اور تری میں مال برباد ہوتا ہے تو زکوٰۃ کے روک لینے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا فحرزوا اموالکم بالزکاۃ، لہذا اپنے مال کی حفاظت کرو زکوٰۃ کے ساتھ۔ اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرو گے تو خشکی اور تری میں تمہارا مال برباد ہو جائے گا، عیاشیوں اور فضولیات میں تمہارا مال برباد ہو جائے گا، نتیجتاً جب ضرورت ہوگی اور تم مال کے محتاج ہوگے اور کوڑی کو ترس رہے ہوگے اور تمہارے پاس کچھ نہیں ہوگا کیونکہ تم نے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی اور اس میں سے اللہ کا حصہ نہ نکالنے والے بنے۔ ایک حدیث میں آتا ہے زکوٰۃ قنطرۃ الاسلام، زکوٰۃ اسلام کا پل ہے، اس کو کراس کر کے انسان جنت کے اندر جا داخل ہوگا۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے زکوٰۃ کی اہمیت بیان کی اور امت زکوٰۃ پر آ گئی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو کچھ لوگ زکوٰۃ سے پیچھے ہٹنے لگے کہ ہم نماز پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی واللہ لاقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ، اللہ کی قسم میں اس آدمی سے جہاد کروں گا جو زکوٰۃ اور نماز میں فرق کرنے والا بنے گا۔ تو اور باقاعدہ دھمکی نہیں دی، وارننگ نہیں دی، باقاعدہ جنگ اور جہاد کر کے دکھایا۔ تو غریبوں کے حق میں لڑے جانے والی یہ پہلی جنگ تھی جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑی، اور فرمایا اگر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کوئی شخص ایک رسی زکوٰۃ میں دیتا تھا اور اب وہ نہیں دے گا تو میں اس کے ساتھ بھی جہاد کرنے والا بنوں گا۔ یہ لوگ تھے زکوٰۃ کی اہمیت کو سمجھنے والے۔ اور پھر خلفائے راشدین نے ایسا ذکر
زکوٰۃ کا مضبوط سسٹم قائم کیا، جس کی وجہ سے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے تک ایسا وقت آ گیا کہ لوگ ہاتھوں میں زکوٰۃ لیے پھرتے تھے اور کوئی مستحق نہیں ملتا تھا۔ پوچھتے کہ جی اب کیا کریں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے بھائی کوئی غریب لوگ ہیں تو اس پہ زکوٰۃ لگا دو۔ کئی زکوٰۃ شادیوں پہ لگا دی، سارے نوجوانوں کی شادیاں کروا دی، زکوٰۃ پھر بھی بچ گئی۔ کہا فلاں کام پر زکوٰۃ لگا دو، انہوں نے کہا جی اس پر بھی لگا دی پھر بھی بچ گئی۔ انہوں نے کہا فلاں کام پر زکوٰۃ لگاؤ، کہا اس پر لگا دی پھر بھی بچ گئی۔ تو یہ حال آتا ہے، یہ برکت نصیب ہوتی ہے معاشرے کو کہ انسان صحیح معنوں میں زکوٰۃ ادا کرنے والا بنے تو معاشرے کے اندر سے غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے ملک میں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، بچے بیچ رہے ہیں کہ غربت کی وجہ سے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ اگر صحیح معنوں میں پاکستان کے مسلمان زکوٰۃ ادا کرنے والے بن جائیں تو پاکستانی مسلمانوں کی زکوٰۃ کا تخمینہ تقریباً 15 کھرب بنتا ہے، 15 کھرب۔ تو پاکستان کا ٹوٹل جی ڈی پی جو ہے وہ 10 کھرب بنتا ہے، تو 10 کھرب ہمارا ٹوٹل بجٹ ہے پاکستان کا، اور 15 کھرب سے زائد کی زکوٰۃ کلیکٹ ہو سکتی ہے اگر مسلمان صحیح معنوں میں زکوٰۃ ادا کرنے والے بن جائیں۔ اللہ کی قسم پاکستان میں کوئی بھوکا سونے والا نہ ہو، اور کسی مدرسے والے کو جگہ جگہ جا کر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے اور جھولیاں پھیلانے اور اپیلیں کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اگر مسلمان صحیح معنوں میں زکوٰۃ ادا کرنے والے بن جائیں تو کوئی غریب ایسا نہ ہو جو اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے نہ کر سکے۔ ہم زکوٰۃ پر سانپ بن کر بیٹھ گئے اور اس کی وجہ سے لوگوں پر غربت چھا گئی، امیر سے امیر تر ہوتا چلا گیا اور غریب سے غریب تر ہوتا چلا گیا، غربت کی لائن سے بھی لوگ نیچے اتر گئے۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالی ہم سے سوال نہیں کرے گا کہ میرے بندو مال تمہیں دیا تھا، تم سانپ بن کر بیٹھ گئے، تم نے میرے بندوں پر خرچ کرنا تک گوارا نہ کیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ انزل المال لإقام الصلاة وإیتاء الزکاۃ، اللہ نے مال اتارا تھا کہ تم نماز قائم کرنے والے اور زکوٰۃ ادا کرنے والے بنو گے۔ تو ہم نے مال اتارنے کا مقصد اور اس کی غایت کو ہی نظر انداز کر دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو مال دیتا ہے تاکہ وہ غریبوں کی ضروریات میں خرچ کرنے والے بنے۔ اگر کوئی مال آنے کے باوجود لوگوں کی ضروریات پہ خرچ نہیں کرتا، اللہ اس سے مال چھین لیتا ہے اور کسی ایسے آدمی کو دے دیتا ہے جو غریبوں کی ضروریات پہ خرچ کرنے والا بنتا ہے۔ صحابی آئے کہا یا رسول اللہ انی ذو مال کثیر وذو عیال کثیر، یا رسول اللہ میرے پاس مال بھی بہت ہے اور میرے بیوی بچے بھی کافی ہیں، کیف اصنع وکیف انفق، کیسے مال خرچ کروں اور کیا مال کے ساتھ معاملہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے مال کو اپنے پڑوسیوں پر لگانے والے بنو، تم اپنے مال کو مسکین پر لگانے والے بنو، تم اپنے مال کو غریبوں پر لگانے والے بنو، تم اپنے مال کو فقیروں پر لگانے والے بنو، تم اپنے مال کو یہاں لگانے والے بنو، وہاں لگانے والے بنو۔ وہ حیران ہو گیا، کہا یا رسول اللہ اقلل، تھوڑا سا کم کر دیں۔ تو آپ نے فرمایا پھر کم از کم یہ ہے کہ تم اپنے مال کو اپنے گھر والوں پر، رشتہ داروں پر، اپنے پڑوسیوں پر اور مسکینوں پر خرچ کرنے والے بنو۔ تو یہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام اپنی امت کو سمجھا کے جا رہے ہیں کہ مال خرچ کہاں کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے۔ اس لیے مال انسان کا اپنا تھوڑا ہے، یہ تو اللہ کی امانت ہے، جان اللہ کی امانت ہے، مال بھی اسی کی امانت ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ مما رزقناہم، اے انسانوں تمہارا مال اپنا تھوڑا ہے، یہ تو میرا دیا ہوا عطیہ ہے، اس میں سے میں سارا نہیں مانگ رہا۔ اللہ تعالیٰ سارا مانگ لے تب بھی ہمارا حق تھا کہ دیا اس نے ہے سو اسی کو واپس کر دیا جائے، لیکن اللہ کہہ رہے میں سارا نہیں مانگ رہا، میں کہتا ہوں 2.5% دے دو، میں کہتا ہوں صرف 40% نکال دو، تب بھی تمہارا مال پاک ہو جائے گا، برکتوں والا بن جائے گا، معاشرے سے غربت ختم ہو جائے گی، حسد ختم ہو جائے گا، ڈاکہ زنی ختم ہو جائے گی، امن قائم ہو جائے گا اگر مسلمان صحیح معنوں میں زکوٰۃ ادا کرنے والے بن جائے۔ یہ چوریاں چکاریاں کرنے والے ایک بہانہ یہ بھی تو بناتے ہیں کہ ہم غریب ہیں، تو اگر ان غریبوں کی ضروریات ان کی گھر کی دہلیز پر کوئی پورا کر دے، کیوں لوگ چوریاں کرنے والے بنیں گے؟ ملک امن کا گہوارہ بن سکتا ہے، امن و امان کا مرکز بن سکتا ہے اگر مسلمان صحیح معنوں میں زکوٰۃ ادا کرنے والے بن جائیں، اور لاکھوں مساجد تعمیر ہو سکتی ہیں، لاکھوں مدارس آباد ہو سکتے ہیں، کروڑوں علماء کا آپ ثواب اپنے نام اعمال میں درج کروا سکتے ہیں اگر ہم صحیح معنوں میں زکوٰۃ ادا کرنے والے بن جائیں۔ اس لیے شریعت نے اہل ایمان کو حکم دیا کہ تم اپنی زکوٰۃ کو ادا کرنے والے بنو، اور زکوٰۃ کے لیے قائم ہے کہ جب آپ صاحب نصاب بن جاتے ہیں، آپ 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونے کا مالک بن جاتے ہیں، اس کی قیمت بنتی ہے جو اس کے مالک بن جاتے ہیں، تو آپ پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ پھر
آپ رمضان کا انتظار نہ کریں، آپ پہ جب زکوٰۃ فرض ہو آپ ادا کرنے والے بنیں۔ جیسے نماز جب فرض ہو اس وقت آپ کو ادا کرنی ہے، حج جب فرض ہو آپ کو ادا کرنی ہے، روزہ جب فرض ہوتا ہے، رمضان آتا ہے آپ کو رکھنا ہے، ایسے ہی نماز بھی زکوٰۃ بھی جب آپ پہ فرض ہوتی ہے آپ کو اس کو فوراً ہی ادا کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ رمضان ہی میں ادا کرنا چاہتے ہیں تو کچھ زکوٰۃ اس وقت فوراً ادا کر دیں اور باقی زکوٰۃ کو رکھ لیں کہ رمضان میں ادا کرنے والا بنوں گا۔ اچھا، اب زکوٰۃ دینی کس کو ہے؟ اس کے لیے شریعت نے 8 کیٹیگریز بنا دی کہ ان پہ زکوٰۃ لگے گی، ان کے علاوہ اور لوگوں پہ زکوٰۃ خرچ کرنا جائز نہیں ہے۔ تو ان میں یتیم، فقیر، مسکین، غریب اور اللہ کے راستے میں کام کرنے والے لوگ ہیں، جن میں سے اللہ کے راستے میں چلنے والے لوگ بھی ہیں، دینی مدارس میں علم دین پڑھنے والے لوگ بھی ہیں۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی مسجد میں باقاعدہ طور پر 60-70 طلباء سے لے کر 120 یا 180 طلباء کو ہاسٹل کی رہائش دی ہوئی تھی مسجد نبوی میں، جسے حج کرنے والے جو آپ حج کر چکے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ حضور کے روزے کے ساتھ ایک چبوترا ہے جسے صفہ کا چبوترا کہتے ہیں، وہاں سے پہلے مدرسے کا آغاز ہوا۔ تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ ہر روز عشاء کے بعد کہتے کہ یہ میرے مہمان ہیں، علم دین حاصل کرنے کے لیے مسجد نبوی میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے پڑے ہیں، ان کو کون اپنے گھر لے کے جائے گا؟ کوئی ایک صحابی کو لے کے جاتا، کوئی 2 کو، کوئی 4 طالب علموں کو۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ 80 طالب علموں کو لے کر جاتے اور انہیں اپنے گھر سے کھانا کھلایا کرتے تھے۔ تو گویا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی مسجد میں صفہ کا مدرسہ قائم کر کے پہلے مدرسے کی بنیاد رکھی اور مسجد کے اندر مدرسے کا آغاز کیا، اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے کھانے کا انتظام بھی روزانہ کی بنیاد پر خود فرمایا۔ گویا آپ نے ان کے اخراجات، کھانے پینے کی ذمہ داری اپنے نام لے لی۔ اس لیے دینی مدارس میں پڑھنے والے طلباء کو مہمانان رسول کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہر روز عشاء کے بعد فرماتے کون علم دین پڑھنے والے میرے مہمانوں کو لے کر جائے گا اور ان کی مہمان نوازی کرنے والا بنے گا۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ فرض کر دی، اسے ادا بھی آپ نے کرنا ہے، تو کیوں نہ ایسی جگہ لگائی جائے کہ جہاں آپ کا اجر و ثواب صدقہ جاریہ کی صورت میں کنورٹ ہو جائے اور صدقہ جاریہ کی صورت میں آپ کو ملتا رہے، آپ چلے جائیں لیکن صدقہ جاریہ کی ٹھنڈی ہوائیں آپ کو پہنچتی رہیں۔ آپ کسی عالم دین بننے والے طالب علم پر خرچ کرتے ہیں، کسی قرآن پڑھنے والے، حدیث پڑھنے والے طالب علم پر لگاتے ہیں، تو جب تک وہ قرآن پڑھتا رہے گا، نماز پڑھاتا رہے گا، قرآن پڑھاتا رہے گا، مفتی بن کر مسئلے مسائل بتاتا رہے گا، تو اس کو بھی ثواب ملے گا اور اس پر 1 روپیہ خرچ کرنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ برابر کا اجر و ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ اس لیے نیت کر لیں کہ اس رمضان میں ہم نے ترجیحی طور پر دینی مدارس کو فوکس کرنا ہے اور ان کو اپنی زکوٰۃ پہنچانی ہے۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ ان کو سمجھایا گیا تو اللہ کی قسم انہوں نے پچھلے کئی سال کی زکوٰۃ ادا کر دی، کہا ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں، ہمیں تو کوئی سمجھانے والا آیا ہی نہیں۔ تو اس لیے جن مسلمان بھائیوں پہ زکوٰۃ فرض ہے ان کو ہم سمجھانے والے بنے، ترغیب دینے والے بنے۔ انہوں نے خرچ کر دیا، آپ کو ثواب مل گیا، نہیں کیا آپ کو تب بھی دعوت کا ثواب مل ہی جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کی حاضری کو آپ کے تشریف فرما ہونے کو قبول فرمائے اور اس رمضان کو ہم سب کو عبادت کا، تلاوت کا، سخاوت کا اور نیکی کی دعوت کا رمضان بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔